قول رسول حجت ہے، قول رسول ہمارے لیے حجت ہے. اگر وہ اہل بیت کے لیے فرمائیں تب حجت ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں کہیں تب حجت ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ لا تسبوا اصحابی، کہ دیکھو میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی احد کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد کے برابر نہیں ہوگا. تو اب اگر رسول کہہ دیں گے تو ہم تسلیم کرنے کو مجبور ہیں. تو اہل بیت کے بارے میں کہیں تب سر تسلیم خم ہے، صحابہ کے بارے میں کہیں تب سر تسلیم خم ہے. اور صحابہ کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو صحابہ وہ ہیں کہ مومنوں پر رحیم ہیں اور دشمنوں پر شدید ہیں، ہر وقت رکوع کی حالت میں ہیں، سجود کی حالت میں ہیں. تو اسی لیے مجھے کہنے دیجئے کہ صحابہ اگر آسمان پر ہیں تو تاج زر نگار ہیں، زمین پہ ہیں تو گلشن بے خار ہیں، مومنوں میں ہیں تو نسیم بہار ہیں، کافروں میں ہیں تو شمشیر خونبار ہیں، شریعت میں ہیں تو فقہ و دانش کے شہ سوار ہیں، اور طریقت میں ہیں تو تزکیہ نفس کے آئینہ دار ہیں. جو رسول کہہ دے اس پر کوئی فیصلہ دوسرا نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان رسول اللہ کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے. مسلمان منافق تھا، یہودی کھلا ہوا کافر تھا. منافق سمجھا کہ رسول سیاسی لیڈر ہیں کہ شاید ہماری بات یہ سمجھ کر کہ یہ مسلمان ہے ہمارے فیور میں فیصلہ کر دیں گے، مگر رسول تو عدل و انصاف کی میزان ہے. اس نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا. تو اس منافق مسلمان نے کہا کہ ہم یہاں فیصلہ نہیں کراتے، ہم چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. چنانچہ دونوں آئے حضرت عمر کی خدمت میں. تو مسلمان نے کہا کہ آپ میرا مقدمہ سنیے. یہودی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا عمر پہلے میری بات سنیے کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول کر چکے ہیں. کہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر گھر میں تشریف لے گئے، تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی کہ رسول کے فیصلے کے بعد اب کسی کا فیصلہ اگر ہوگا